بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی مفصل تحقیق۔ امام شمس الدین المقاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرون ثلاثہ فاصلہ کے بعد صرف نیک مقاصد کے لیے شروع ہوئی، اور یہاں تک ان کے انعقاد میں نیت کا تعلق ہے تو وہ اخلاص پر مبنی تھی۔ پھر ہمیشہ سے جملہ اہل اسلام تمام ممالک اور بڑے بڑے شہروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت کے مہینے میں محافل میلاد منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے معیار اور عزت و شرف کو عمدہ ضیافتوں اور خوبصورت طعام دسترخوانوں کے ذریعے برقرار رکھا، اور اب بھی ماہ میلاد کی راتوں میں طرح طرح کے صدقات و خیرات دیتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، بلکہ یوں ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آتا ہے خصوصی اہتمام شروع کر دیتے ہیں، اور نتیجتاً اس ماہ مقدس کی برکات اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے فضل عظیم کی صورت میں ان پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بات تجرباتی عمل سے ثابت ہے، جیسا کہ امام شمس الدین بن الجزری المقری نے بیان کیا ہے کہ ماہ میلاد کے سال مکمل طور پر حفظ و ایمان اور سلامتی رہتی ہے، اور تمنائیں پوری ہونے کی بشارت بہت جلد ملتی ہے۔ اہلیان مصر اور شام کی طرف سے محفل میلاد کا انعقاد۔ محفل میلاد کے اہتمام میں اہل مصر اور اہل شام سب سے آگے ہیں، اور سلطان مصر ولادت باسعادت کی رات ہر سال محفل میلاد منعقد کرنے میں بلند مقام رکھتا ہے۔ فرمایا کہ میں 785 میں سلطان ظاہر برقوق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میلاد کی رات الجبل الطیہ کے ایک قلعہ میں حاضر تھا۔ وہاں وہ کچھ دیکھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا اور بہت زیادہ خوش کیا، اور کوئی چیز مجھے بری نہ لگی۔ میں ساتھ ساتھ لکھتا گیا جو بادشاہ نے اس رات قرا اور موجود آشتین کی نعمت خواہ شعراء اور ان کے علاوہ کئی اور لوگوں، بچوں اور مصروف خدام پر 10,000 شغال سونا، نالتیں، انواع اقسام کے کھانے، مشروبات، خوشبوئیں، شمع اور دیگر چیزیں دیں جن کے باعث وہ اپنی معاشی حالت درست کر سکتے تھے۔ اس وقت میں نے اسے 25 خوش الحان قیام شمار کیے جو اپنی مشہور کن آواز سے سب پر فائق رہے، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو سلطان اور اعیان سلطنت سے 20 کے قریب شگفتیں لیے بغیر اسٹیج سے اترا ہو۔ امام سخاوی کہتے ہیں کہ میرا موقف یہ ہے کہ مصر کے سلاطین جو حرمین شریف کے خدام رہے ہیں ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اکثر برائیاں اور عیوب ختم کرنے کی توفیق عطا کر رکھی تھی، اور انہوں نے ریت کے بارے میں ایسا ہی سلوک کیا جیسا والد اپنے بیٹے سے کرتا ہے، اور انہوں نے قیام عدل کے ذریعے شہرت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں انہیں اپنی غیبی مدد سے نوازے۔ شکریہ۔